الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ المؤمنون۔ مؤمنون مومن کی جمع ہے، مومن لوگ، اور پہلی آیت میں قد افلح المؤمنون۔ اچھا، ایک اور سورہ ہے 40 نمبر، اس کا نام ہے غافر۔ پہلی آیت میں غافر اور 28 آیت میں المؤمن۔ آل فرعون سے ایک مؤمن جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا تو اس کا نام مؤمن، اس کا نام مؤمنون۔ تو یہاں مؤمنوں کا ذکر ہے۔ اب مومنین کون سے؟ تو سب کہیں گے کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ۔ تو سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ کامیاب ہو گئے مومن، کامیاب۔ ان کی صفات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون سے مومن؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ کون سے مومن؟ جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرتے ہیں یعنی کیا؟ توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ زکوٰۃ کے فعل ادا کرنے والے۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب اجازت کہاں ہے؟ تو سنیے، الا علی ازواجہم، اپنی بیویاں، کیونکہ نکاح سے یہ اجازت ملتی ہے۔ اب دوسرا کیا جس کو ہم نے سوالیہ طور پر نشاندہی کیے تھے، تو سنیے گا، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ یا جو ان کی ملکیت میں ہیں، تو ابھی تو شرع نہیں ہو رہی ہے، ترجمہ ایک تو نکاح سے ازدواجی تعلقات حلال، دوسرا جو ان کی کنیزیں اور باندیاں، تو یہ ترجمے کی حد تک۔ فإنہم، اس لیے کہ یہ ملامت زدہ نہیں ہے، تو بیوی نکاح سے جو بیوی بنی، عقد نکاح میں آئی، اور جس پر آپ کی ملکیت ثابت ہوئی، ان کے ساتھ ہم بستری جائز ہے۔ تو سنیے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ان مذکورہ بیان کردہ باتوں کے علاوہ وہ کوئی اگر اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو عادون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اب اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ زنا، متعہ، سب کچھ وہ شرع میں بتائیں گے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ امانتوں کا و عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ دیکھیے اوپر صلاتهم، یہاں صلواتهم، یاد رکھنا، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرق ہے، اب وہ شرح میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اولئک هم الوارثون۔ تو 9 آیت تک ان کی صفات، کن کی؟ المؤمنون۔ اب ان کو انعام کیا؟ یہ وارث ہوں گے۔ تو وارث انسان کس کا ہوتا ہے؟ باپ کی جائیداد کا۔ تو ہماری جائیداد، وراثت کیا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو پہلی بات یہاں یہ سننا ہے کہ یہ صفات کیا ہیں، مومن کون ہیں یہ۔ پھر جب فردوس پہ پہنچیں گے تو یہ فردوس سب جانتے ہیں، لیکن ایک سوال انشاءاللہ پہنچتے ہیں وہاں تک۔ سورہ شورى 85 میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وہ کہتے ہیں کہ جنت النعیم کا مجھے وارث بنا۔ تو اس پر کافی
ایسی باتیں کہ آپ کو سمجھانا ہوگا، اور ایک جنت الماوا، جنت عدن، تو انشاءاللہ اس پر بھی وضاحت ہوگی کہ کیا مطلب جنت کا، اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ جنت الفردوس کی دعا کریں، ابراہیم علیہ السلام جنت النعیم کہتے ہیں، تو انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے مؤمنون کامیاب ہو گئے، یہ کون سے مومنین ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ ہمیں اور آپ کو سمجھتے ہیں تو میں اس کی تائید کروں گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم بھی ہیں، لیکن یہ خطاب ہم سے نہیں ہے، ہم ان کے طفیل سے اس میں شامل ہیں۔ کب؟ جبکہ ان کے صفات کا عکس ہمارے اندر پیدا کریں، یہ یاد رکھے گا۔ تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں، گزشتہ صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکے سے انہیں فرار ہونے پر، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے نا، اپنے مکانات چھوڑنے پر، کسی کو اپنی بیوی، کسی کو اپنا باپ، تو یہ نعمتیں انہوں نے چھوڑ دیے۔ وہ کون ہوں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لائے، صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو، اللہ تبارک تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کامیابی کا، اس لیے کہ قد کامیاب ہوں گے نہیں، قد ماضی پاسٹ۔ کیوں؟ مشرکین تانا دیتے تھے کہ سیادت ہمارے پاس، قیادت ہمارے پاس، اور یہ ذلیل و رسوا نظر آ رہا ہے، بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ایک بیوی چھوڑ گئی تھی، مکہ میں رہ گئی تھی، تو یہ لہٰذا انہیں شہادت دی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں، یعنی کیا؟ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ کامیابی وہ نہیں جو مشرکین مکہ کے پاس ہے، کامیابی کون سی؟ جو ہم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ تو ہم کہتے ہیں، چونکہ ہمارا فعل مشیت پر ہے اللہ کے، اور اللہ کی ذات خود اس کی مشیت پر، لہذا وہ یقیناً کامیابی ہوگی، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہمیشہ یہ انعامات کو قد اور ماضی کیسے کیسے، واضح ہوئی بات؟ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ جب وعدہ ہے تو اسی لیے قیامت کے ذکر وغیرہ ماضی سے۔ لیکن دوسری چیز، یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی افلاح کا ترجمہ نہیں، یہ فارسی سے بنا ہے، ہندی سے بنا ہے، سنسکرت سے بنا ہے، پتہ نہیں۔ فلاح کے معنی جانیے، اور یہ اہم ہے آج کے درس کی، یعنی اس لفظ کی روح سمجھیے، ساتھ میں رہیے، کہ بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کامیاب ہوا، یہ وہ کامیابی نہیں ہے، یہ فلاح ہے۔ کیا فلاح؟ عربی میں فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ میں مثال دوں گا، آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ کسان دھرتی کو چیرتا ہے، ہل لگاتا ہے تو چیرتا ہے نا، اور دانہ ڈالتا ہے چاول کا، یہ سفید چاول نہیں، وہ چھلکے والے جو گولڈ کلر کے آتے ہیں۔ چلیے آسان مثال، اپنے بچے کو آم کی گٹلی دے دے تو وہ چیرتا نہیں مگر دھرتی کو کھودتا ہے نا، اور اندر گٹلی ڈال دیتا ہے۔ تو اسے فلاح کیوں کہتے؟ اس نے چیر دیا، یہ فلاح۔ اب وہاں سے فلاح، وہ گٹلی کا کیا کہتے ہیں، خول جو جسم ہے وہ پھٹتا ہے، چاول کا جسم پھٹتا ہے، اور اندر سے فلاح نکلتا ہے۔ وہ کیا فلاح؟ جسے کیا کہیں گے، کمپل۔ ہاں، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہزاروں آم دیتا ہے، یہ ہے فلاح۔ مگر میں کس کے قریب لے جانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا بھی یہ آم کی گٹلی کی طرح ایک منجمد ایک جسم ہے، مگر ہمیں پھاڑنا نہیں ہے، ہمیں پھاڑنا نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ہم بھی گٹلی کی طرح ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور اندر ہے روح، تو یہ روح سے کمپل نکلے، کہاں تک پہنچے؟ جہاں سے آئی، یہ فلاح مراد ہے۔ مثال سے واضح ہوا؟ تو یہ ہماری جو روح ہے یہ کیسے نکلے باہر، اور جہاں سے آئی، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، یہ تو خاکی ہے ہمارا جسم، روح کو کبھی مرن نہیں، موت نہیں، یہ تو ٹرانسفر ہو جاتی۔ ٹرانسفر کیا؟ اپنی جگہ پر جاتی ہے،
مگر تمہارے اس جسم میں اس روح کو ایسی ترقی دو کہ اللہ تک پہنچاؤ. معرفت یہ ہے فلاح. تو کیسے پہنچے گی؟ ہدایت ربانی، کلام الہی. پچھلے لوگوں کے پاس جو ان کے پاس کتابیں تھیں تو یہ مومنین کامیاب ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کلام پاک کی بنیاد پر اور احادیث صحیحہ کی بنیاد پر ہم اس روح کو کہاں تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں توفیق دے گا. کوشش تو کریں گے نا. اب تیار رہیے کہ ان کے صفات کا عکس اپنے میں کیسے پیدا کریں تاکہ ہم اس میں شامل ہوں. سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نماز میں خشوع. گزشتہ آپ یاد کر چکے ہیں. ایک ہوتا ہے جسم سے سجدہ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے دل سے سجدہ کرنا. جسم سے تو سارے لوگ کرتے ہیں اور دل سے سجدہ کرنے کے لیے مخبتون. یاد رہا ہوگا آپ کو یا یاد آ جائے گا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اعضاء جھک گئے اور دل بھی جھکا. خشوع اس سے بھی بڑھ کر ہے. کیا ہے خشوع؟ کس کا نام ہے خشوع؟ خشوع اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ نے اعضاء ٹیک دیے، آپ نے آپ کا دل بھی سپرد کر دیا. دل کب سپرد کریں گے؟ جب آپ میں خشوع ہوگا، یعنی وہ اللہ کا ڈر ہوگا، عظمت. تو یہ جو کیفیت اس سے جو پیدا ہوگی اللہ کے عظمت کی، اس کے جلال کی جو روب ہوگا، اس کیفیت کا نام خشوع ہے. لیکن میں آپ کو اور قریب لے جاتا ہوں. چونکہ ہماری مجلس کس کے؟ درس قرآن کی. ہم میں سے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کرتے ہیں. الفاظ قرآن کے جب بھی آپ الفاظ پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر ہوتا ہے. یا سنتے ہیں، جائیے حرم شریف میں یا کسی قاری کو لائیے فنکشن میں، جب وہ قرات پڑھتا ہے کھینچ تان کر تو دل پہ اثر کرتی ہے. اس کا نام کیا ہوا؟ آپ جھک گئے دل سے، دل کا سجدہ ہوا. مگر ان لوگوں سے پوچھیے جو درس میں مان لیجئے کہ آج کی سورہ آپ نے اس کے معنی مفہوم کو جان لیا اور اتفاق سے حرم میں چلے گئے، صبح سے وہی قرات پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کیفیت کا نام خشوع ہے. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا، یہ روح افزا ماحول میں جو قرات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا. تو یہ کیفیت، تم ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن کے جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں. کس کا؟ خشوع کا. کب؟ جب کہ آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. تو ایک بات یہ ہے کہ کیفیت، یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز میں. یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، پھر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، پھر آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیفیت ہوگی. ورنہ اوپر سے لے کے والضالین تک پڑھتے گئے، کچھ پتہ نہیں، وہ کیفیت نہیں ہوگی. دیکھیے آپ یقین مانیے، جب کہتے ہیں اللہ الحمدللہ رب العالمین، مسلم کی حدیث لیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کی، پھر کہتا ہے ثنا کی، پھر کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ ایگریمنٹ میرے اس کے درمیان ہے، اس لیے کہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. اہدنا الصراط میں نے بندے کو دے دیا. تو جو روح پیدا ہوگا، کیفیت، اس کا نام کیا؟ خشوع. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون. لغو، دیکھیے لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوا. لغو بات سے بے رخی کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوا. بات واضح نہیں ہوئی تو اس کو ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. اور پہلے لغو بات کسے کہیں گے؟ ایسا کام اس میں ٹائم پاس، اردو میں کہیں گے وقت گزاری، تاکہ دونوں سمجھ جائے. گھنٹہ گزرا اور نتیجہ بے فائدہ، اسے کہیں گے لغو. سمجھ رہے؟ لیکن حقیقت میں لغو کسے کہیں گے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 72، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ سب ترجمے کے لیے بتلا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نیک بندے گزرتے ہیں لغو سے تو شریف آدمی بن کر شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں. کیا مطلب؟
جی ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے نا، اب گزریں گے تو آنکھیں اٹھائیں گے، یہ درس میں جاتے ہیں، آپ نے سن لیا تو کیا کریں گے؟ مرو کراما، شریف آدمی بنیے، شریف آدمی ہے نا، کہیں بھی جائیے، بڑے توحید والے آئے، بڑے قرآن والے آئے، ہوتا ہے نا، کون سا درس، یا اور بھی کوئی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو آپ اگر وہاں رک گئے تو لغو میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بھی مثالیں، کوئی کھیل ہے، کوئی ناچ گانا ہے، میں بچے ہیں، بچوں کو وقت گزاری کرنی چاہیے، بچوں کی بات اور ہے، تو اس کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ سن لیجیے گا۔ اب اچھا ترجمہ یہ جائز ہے، یعنی یہ مثبت ہے نا، ان اللغو موردون، بے رخی، تو اب اس کو میں کیا تبدیل کر رہا ہوں، اور جب وہ لغ بات سے گزرتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے، ہوا ترجمہ؟ سمجھ میں آئے گا سب کے، اور یہ جائز ہے تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے۔ تو سن لیجیے گا کہ لغو بات میں ہم اپنا وقت نہ گزاریں، توجہ ہی نہ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کیا کریں؟ کوئی بات کام کی بتائیں۔ دیکھیے اگر کسی کے رد میں لگ جائیں، اس سے بہتر کسی کو آیت یاد کرا دی، تو یہ ہے صفات کس کے؟ قد افلح المؤمنون۔ تیسری سننے کے لیے تیار رہیے، چونکہ ابھی آپ لوگ زکوٰۃ ادا کیے ہوں گے، انشاءاللہ اجر ملے گا، مگر ذرا سنیے ابھی مزید ترقی اس میں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ فاعل کیا ہے؟ پورے قرآن میں آپ دیکھیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہیں گرامر سے نون ساکت، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، وہ تو آپ ماشاءاللہ گرامر سے آپ کو تھوڑی بہت نسبت ہے، پھر یہ تو فاعل ہے، اسے آج سمجھنا ہے۔ آپ زکوٰۃ دینے والے نہ بنیے، فاعل بنیے۔ تو فاعل میں کیا فرق ہے؟ یہ اب آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی، اس کا نام کیا؟ خشوع۔ اب ساری باتیں ایک ساتھ تو بتا نہیں سکتے نا، تو سنیے گا۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں، اس کو آپ کو جانا پڑے گا، سورہ جمعہ دوسری آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو آیاتہ یزکیہم ویعلمہم یزکی، تزکیہ، کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو یہ فاعل میں تزکیہ ہے۔ تزکیہ کسے کہیں گے؟ اپنا مال جو ہے جب غریم کو دے دیا تو آپ نے تزکیہ کیا، آپ کے نفس میں، آپ کے پاس کوئی علم ہے اور آپ کو غرور ہے، لیکن آپ نے یوں پیش کر دیا کہ بھائی یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ نے تزکیہ کر دیا۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ نے غریبوں کی مدد کی، آپ نے تزکیہ کیا۔ آپ بڑے گفتار کے غازی ہیں مگر لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں پیش کی، یہ تزکیہ ہوا، یعنی نرم گفتار کے، تو یہ ہے تزکیہ۔ تو یہ صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ ضمن میں ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فاعل تھے، فعل میں، حرکت میں، معاشرے میں، عمل میں، تجارت میں، نماز میں، مال بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہم اور آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ تزکیہ۔ تو تزکیہ کس کا؟ مال کا۔ تزکیہ کس کا؟ نفس کا۔ ارے میرا اتنا مال چلا گیا، نہیں، نفس کا۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو اس کو ذہن میں رکھیے، یوتون اور یاتون اور آتو اور یہ فاعل۔ تو فاعل کیا ہے؟ اس کا ایسا نام ہے، جنرل نام جسے کہیں گے، اس میں سب آ گئے، سارے علوم آ گئے، سارے آپ کے معاملات آ گئے، سارے اخلاق آ گئے۔ تو اتنا اب سنیے، اب کون سی صفت ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور شرمگاہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف زنا، بلکہ ستر کو بھی چھپاتے ہیں، شرمگاہ کے جو ممنوع ہے وہ نہیں دکھاتے۔ الا علی ازواجہم، دیکھیے ایک اجنبی عورت ہے اور ایک اجنبی مرد، یہ دونوں کے جنسی خواہشات پوری کرنے کا کس بنیاد پر؟ النکاح، ٹھیک ہے بھائی، چھوٹے سے دو بولیں، کتنا چھوٹا سا ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے ہماری بچی کو آپ کی زوج میں دے دیا، یہ دو گواہ، ہم نے قبول کیا، اب اس کو اتنا لمبا چوڑا بنا دیا ہے، او ہو کہ مجلس اور اس کے پیچھے رسومات اور کیا کیا۔ تو یہ اتنا ایگریمنٹ بہت آسان ہے،
اور زنا کا اگریمنٹ، زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل. بہرحال یہ بھی اس کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے، صرف نکاح، جس کا دیکھنا حرام، جس کا چھونا حرام، جس سے بات کرنا منع، جس کی جھلک، جس کی آواز، صرف نکاح، اور وہ کیا؟ 2 بول. اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے، عام طور پر لوگ اسے نہیں جانتے. اور یہ جو دوسرا جو ہے کہ یہ ازدواجی تعلقات جائز ہوتے ہیں، وہ اس پہلے تھا، اس وقت نہیں ہے، آئندہ ہوگا اور ہو سکتا ہے. مگر کب؟ جب کہ ہم سارے مسلمان ہو جائیں. تو اس کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں. لوگ افسوس کرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر نکاح کے ہم بستری جائز ہے کنیز کے ساتھ. ہاں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ارے بھائی ہے، اب کیا پورا لیکچر دے دو 1 گھنٹے کا؟ تو سنیے گا یہ کیا ہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، قبضے میں کسی خاتون کا ہونا، ملکیت میں ہونا. نکاح کی ضرورت نہیں، نکاح اور ہے اور ملکیت اور ہے. مجرد ملکیت سے آپ کو اس کے ساتھ ہمبرستی کرنے کا حق حاصل. آپ کریں نہ کریں وہ اور چیز ہے، لیکن ملکیت کا کیا مطلب؟ یہ جو خدام آتی ہیں ملکیت نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ پر آتی ہے. یہ کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، یہ صرف کام کا اپنا ایگریمنٹ ہوتا ہے. لہٰذا اگر لوگ اس پر قیاس کریں تو یہ حرام ہے. تو یہ ملکیت کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. زمانے سے چلی آ رہی تھی. اس کے اسباب کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں حلال کر دیا؟ ان اللہ علیم حکیم، حکمتوں کی بنیاد پر. پہلے یہ دستور تھا، آج کل کی طرح شیطانیت سے جنگیں نہیں ہوتی تھیں. پہلے یہ دستور تھا کہ رات میں جنگ بند، صرف دن کو. آپ پڑھیے تاریخ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی جنگ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ، حضرت جنگ جمل اور صفین بہت مشہور ہے. صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے. جنگ کیسی ہوتی تھی؟ رات کو دونوں گروپ کے صحابہ ایک ساتھ ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. صبح چلے گئے میدان میں جنگ کے لیے. پہلے مشرکین بھی یہی طریقہ تھا کہ جنگ اندھیرے میں نہیں، جنگ دھوکے سے نہیں. تو ساری عورتوں کو لے آتے تھے اور بچوں کو. اس پہاڑ پہ انہوں نے ڈیرا ڈال دیا. پھر ایک ایک آدمی آگے آتا تھا اور پھر گھمسان کی جنگ ہوتی تھی. پھر رات سے پہلے پھر اپنے ڈیرے پر واپس. تو وہ اس لیے لاتے تھے عورتوں بچوں کو کہ کہیں ڈاکو، ہم جب سب جنگ میں نکلیں گے تو ڈاکو ہمارے بستی پہ حملہ کر کے عورتوں بچوں کو لے نہ جائیں. تو عورتوں بچوں کو لے جاتے تھے اور ان کو پھر بیچتے تھے. تو جس نے خریدا وہ اس کی ملکیت میں آ گئی. چلیے، حضرت خدیجہ زید بن حارثہ طائف سے پکڑ کے لائے اور حضرت خدیجہ کو بیچ دیے. ملکیت میں آ گیا. آپ نے کسے فروخت ہدیے میں دے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. اب اگر اسلام ہم سب مسلمان ہو جائیں اور کفاروں سے جنگ ہو تو یہی نسبت ہوگی کہ مسلمان کبھی عورتوں کو کاٹتے نہیں کاٹتے بلکہ قید. اب آپ بتائیے کہ اگر ہزاروں تعداد میں بچے اور لڑکیاں، تو لڑکیوں کو کیا کرو گے؟ تو تقسیم، آپ لے جائیے، آپ لے جائیے، آپ لے جائیے. اب وہ جنسی خواہش کہاں سے پوری کریں گے؟ اچھا، پھر اس کا ایک قاعدہ تھا، جہاں آپ نے اس سے جنسی خواہش پوری کی اور اگر بچہ ہو گیا اب اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. دیکھیے کیسا اصول. اس کا نام کیا؟ کنیز نہیں، الولد. آپ کے بیٹے کی ماں. تو بیٹے کی ماں کو کوئی بیچتا ہے؟ تو حکمت سمجھ میں آئی؟ اچھا، آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی. قرآن شریف میں دیکھیے، قسم کا کفارہ تو فکو رقبہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتے کہ ان ساری عورتوں کو آزاد کر دو، کہاں جاتی؟ کہیں نہیں جاتی. کہاں پریشانی ہوتی تھی نا. تو یہ طریقہ تھا اور الحمدللہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد میں ہو بھی سکتی ہیں. حدیث کی کتابیں، کلام پاک اور فقہ کی کتابوں میں یہ اصول اس کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ایمانون فإنہم غیر ملومین. تو یہ ملامت زدہ نہیں. لیکن ایک اور چیز سنیے اب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اس کے علاوہ کیا ہے؟ متعہ. متعہ اب منع کر دیا گیا. افسوس ہے
کہ جنہوں نے متعہ کو حلال قرار دیا گیا، آپ سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، آفس لگ گئے، مرد بھی جاتا عورت بھی جاتی ہے، آپ کو کتنے دن کے لیے جائے، بڑا افسوس ہے. کیا یہ وراء ذالک اور عادون ملومین، مرد بھی جاتا ہے عورت بھی جاتی ہے، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی عمر کا چاہیے. تو یہ شیعہ حضرات نے شروع کر دیا ہے. البتہ ہمارے یہاں ایک حلالہ ہے، تو حلالے کے بھی شروط ہیں. حلالہ اسے نہیں کہتے جو ہمارے یہاں جو رواج پڑ چکا ہے نا. تو بہرحال یہ حلالہ اس کے بارے میں بھی کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. حلالے کا مطلب یہ کہ کسی نے شادی کی اور پھر اتفاق سے اس نے طلاق دی تو پہلے شوہر کو وہ حلال ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ڈرامہ رچانا کہ ہاں اس کے ساتھ شادی کرو اور کل طلاق دے دو، یہ بھی وراء ذالک میں ہے. اب شروع ہوتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو لوگ اپنے امانت اور عہد، امانت کون سی جانتے ہیں؟ امانت ایک تو وہ ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، مگر یہاں ساری امانتیں، یعنی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے وہ بھی، آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں وہ بھی، اور یہ دین کی امانت بھی. لیکن آج کل افسوس ہے، جیسے کہ آج میں نے آپ کو ایک کلپ چھوٹے سے بھیجا ہوں، اس میں یہ خیانت ہی ہو رہی ہے کہ دین کی دعوت دینے والے بھی دین کو چھپا رہے ہیں. نہیں، امانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں امانت میں خیانت یعنی اس کا حقوق حق ادا نہیں کیا تو خیانت ہے، یا کوئی چیز چھپائی خیانت ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، یہ کیا دین ہے کہ آپ ایگریمنٹ کا پاس نہیں کرتے ہیں. تو آج کل جو معاملات ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں. کوئی شیئر کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، اور یہ نکاح وغیرہ جو ہوتے ہیں، نکاح ہو گیا بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اب پسند نہیں، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. تو بہرحال یہ اس سے مراد ہر امانت، سب سے پہلے کلام پاک کی، احادیث رسول کی، ہم میں سے ہر فرد یہ سوچ لے کہ یہ جو ہمارے پاس کلام پاک ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے. اس میں ہم تنگ نظری سے کام نہ لیں، یعنی صرف ہم ہمارا جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، اس کو پیش نہ کریں، بلکہ اس میں جو وسعت ہے، جو اہل علم سلف صالحین سے جو چلا رہا ہے اس کو پیش کریں. آپ جانتے ہیں سلف صالحین سنتے رہتے ہیں، صحابہ کرام سے جو چلا آ رہا ہے، صحابہ جو ہے یہ سلف میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا اختلافات ہیں ان کو پیش کریں تو ایک سنجیدگی ہوتی ہے. لیکن ہم ہماری بات پہ ڈٹے رہیں کہ ہمارا ایک مسلک ہے کہ یہی ہونا چاہے تو یہی کریں، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے رفع یدین پر، آمین زور سے بولنے پر، تو یہ امانت نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھے گا. اب ایک اور چیز، والذین هم علی صلواتہم یحافظون. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈبل نماز کا ذکر کیوں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا ذکر ڈبل نہیں ہے. پہلے کس کا ذکر ہوا؟ نماز میں خشوع کا، نماز میں خشوع کی کیفیت کا، اس لیے نماز مفرد سنگل. اب نماز کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے جمع، ساری نمازیں، ہر نماز. تو کیا ہو رہا ہے سنیے، یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب حفاظت کا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز فرض ہے، کتاب فرض ٹائم کے ساتھ. سنیے، ٹائم کسے کہتے ہیں؟ وقت. فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے. ہمارے جو مغرب کا 10 منٹ لیا نا وہ نہیں ہے، شفق و سرخی غائب ہونے تک ہے، آدھا گھنٹے تک اس کا وقت رہتا ہے. عشاء کا وقت ہے، بعض روایتیں منتصف اللیل تک ہے، لوگوں نے اس کو 12 کر دیا، 12 نہیں، آدھی رات. اتنا وقت ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ قضا نماز کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ کو جب اتنا وقت دے دیا گیا تو قضا کیسے؟ اچھا، پھر آپ کو یعنی سہولت ہے، آپ جیسے کہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر مغرب وقت نہیں ملا تو آپ نے ایک ساتھ پڑھی تو اسی دن ادا کیے، قضا تو نہیں ہوئی نا. مان لیجیے جب سفر میں ہے، اب ظہر اور عصر آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی، ادا ہوئی، قضا نہیں ہوئی.
آپ نے اسی روز پڑھی، یا آپ کو وقت نہیں ملا اور آپ پانی نے کچھ پریشانی تھی مکان میں، آپ آ گئے گھر کو، تو اسی روز کی نماز ابھی پڑھ لیں، پوری کر لیں، دوسرے روز پر نہ چھوڑیں۔ دوسرے روز پر چھوڑنے کا نہ ذکر ہے اور نہ قضا کا کوئی ذکر ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات میں نے کہہ دیا، مگر یہاں جو ذکر ہے کہ یحافظون کا کیا مطلب؟ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ یوں سمجھے کہ پابند ہیں نماز کے۔ پابند کا مطلب پابندی سے اوقات، جماعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز ہے کیا؟ ہم جاتے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت، اس کے آداب، اس کے سنن، اس کے فرائض، اس کے معنی، اس کا مفہوم۔ ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے تھے نور۔ نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بری باتوں سے وہ روکتی ہے۔ تو کون سی نماز؟ یہ نماز کی حفاظت جب ہم کریں گے، اس میں وہ اخبات، اس میں وہ آداب، اس میں وہ سنون، تو یہ نور ہوگا، اور یہ نور جب اس نماز کے ذریعے ہمارے دل میں داخل ہوگا تو پھیلتے ہی رہے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ برائیوں سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب وہ محافظت نہیں کرتا، وہ اتفاق ہوا اس کا نماز پڑھ لیا۔ ویسے ہمارے رمضان میں جو ہمارے یہاں نوکر رہتے ہیں نا، جو غیر مسلم وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، بتائیے اس میں وہ خشوع پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو نماز کی حفاظت کے معنی اس کے آداب۔ اچھا، اب آداب سب سے پہلے آداب کیا؟ آپ وضو اچھی طرح کریں گے اور زمین پاک ہوگی، کپڑے صاف ہوں گے، پھر جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ کا جاہ و جلال اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، دیکھیے اللہ کے رسول جو ہمارے لیے مربی، انہیں بتایا گیا کہ نماز میں آپ میری تعریف کیسے کریں، آپ نماز میں کیا دعا کریں، سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم۔ تو وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں متعین کی ہیں، اور ان دعاؤں کا ایک معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے۔ تو حفاظت یعنی وقت کی پابندی، ہر وقت جو گنجائش دی گئی ہے وہ، اور اس کے آداب اور ملحوظ، اور تو نور پیدا ہوگا، اور یہ نور پھر پھیلتا ہی جائے گا۔ اب یہ لوگ اولئک هم الوارثون، اب یہ وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب جنت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، جنت کے کئی نام ہیں۔ ایک جنت المأوا، جنات عدن، خلود، فردوس، نعیم۔ تو یہاں آپ کو سمجھ کے میں قریب کروں، پہلے تو ایک سوال میں نے چھوڑ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ جنت النعیم۔ تو اب ہم اس چیز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا ہے اذان کے بعد کی دعا، محمود نزی وعدتا انک لا تخلف الميعاد، میرے لیے وہ دعا کیا کرو، تو وہ ایک جگہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو کیسے قریب کروں؟ دیکھیے، جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، معنی ہوتے ہیں باغ کے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ کون سی جنت میں تھے؟ فردوس میں تھے، جنت النعیم میں تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہی تھے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ وہ دلیل باطل ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے ہمیشہ الخلود، دیکھیے خالدین فیہا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ جنت سے نکالے گئے، اس لیے وہ آسمان کی جنت نہیں، وہ ان کا کہنا ہے۔ کسی نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا گیا تھا وہ تو وقتی طور پر رکھا گیا تھا۔ جنت میں جانے کا حق انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش کے لیے، لہذا ان کا یہ کہنا کہ وہ زمین پر جنت تھی یہ درست نہیں۔ البتہ دوسرا ایک سوال ہے کہ یہ جنتیں کہاں ہوں گی؟ آسمان پر ہوں گی یا زمین پر ہوں گی؟ اب جنت ہم ایسا، ہمارے فکریں یہ کیوں ہم سوچ رہے ہیں کہ جنت کہاں ہوگی؟ کیوں ایسا ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی زمین کو پاٹ دیا؟ ٹھیک ہے،
حدیث میں ہے کہ زمین کو پاٹ دیا جائے گا یہیں جنتیں ہوں گی، لیکن عرش پر کے پاس بھی جنت ہے، فردوس بھی ہے، بلندی پر بھی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ رحمان میں تھوڑی سی تقویت ملے گی. تقویت کیا ملے گی؟ جنتان. ہر فرق کو لے کتنی جنتیں ملیں گی؟ 2. تو معلوم ہوا. اب بعضوں نے کہا کہ یہ ساری ایک ہی جنتیں ہیں. پھر سورہ رحمان میں تھوڑی تشویش بڑھ جائے گی. ایک فرد کو کتنی؟ جنتان. سورہ رحمان. مدہامتان، نضاختان، تجریان. پھر ہے وَمِن دُونِهُمَا جَنَّتَانِ. اس کے علاوہ اور 2 جنتیں، تو 4 ہوئی. چلیے پھر آپ کہیں گے کہ سب جنتوں کا نام ایک ہی ہے. تو یہ جو 4 جنتیں ہیں نا، پہلے جنت کی تعریف اور ہے، دوسرے جنت کی تعریف اور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سپورٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں، آپ کے شکوک سب رفع ہو جائیں گے کہ 2 جنتیں ملیں گی، اس میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. پھر 2 جنتیں ملیں گی، نہریں تو ہوں گی لیکن بہتی ہوئی نہیں ہوں گی. دیکھیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں. تو جو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی وہ اوپر ہوں گی، جو بغیر بہتے ہوئے ہوں گی وہ نیچے ہوں گی. کسی میں انگور اور کھجور، درخت کم، کسی میں مدہامتان، کسی میں نضاختان. تو یہ جنت کے صفات الگ الگ ہوں گے. دیکھیے ہمارے یہاں بھی باغات ہوتے ہیں نا، کوئی گھنا باغ ہے، کوئی گھنا نہیں ہے. تو وہاں پر انسان کا مزاج میں جو یعنی اس کا ہمیشہ دلچسپی باقی رہے، ایسی اسے جنتیں ملیں گی. اب قریب ہو گئے آپ کہ ایک جنت نہیں کتنی؟ 4. تو جنت کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ اصل میں باغ ہوگا. جیسے کہ ہمارے یہاں دیکھیے اب تو ماشاءاللہ مکانات بنتے ہیں، تو ایک ڈائننگ ہال ہے، ایک کچن ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو جنت کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ جنت جو ہمیں ملے گی اسی میں ایک طرف 2 جنتیں، دوسری طرف 2 جنتیں، کچھ اوپر ہوں گی. جیسے کہ ہمارے یہاں بالا خانے بنتے ہیں نا، تو اس قسم کی ہوگی. باقی حدیث ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو سلف صالح نے بیان کیا اسے ہم بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں. اب رہا مسئلہ کہ جنت الفردوس اور جنت النعیم، یہ 2 جنتیں. چلے ان کیا جنت الماوا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، المؤمنون، یہ تو قریب رہیں گے، اللہ کے قریب رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جنت الفردوس طلب کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے جنت النعیم طلب کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ وہاں جو دعا وہ جو پڑھیں گے نا آپ آگے، تو وہاں پر آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو جنت النعیم کے معنی کیا؟ نعمتوں سے بھری ہوئی، نعمتوں سے بھری ہوئی. تو وہ بھی فردوسی میں رہے گی، کیونکہ فردوس ایک بڑی جنت ہے اور اس میں کئی جنتیں ہیں، اس لیے کوئی اختلاف نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حدیث کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. باقی ہمیں حکم ہے کہ جنت الفردوس مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے جنت النعیم مانگی، ان کے لیے بھی ہم دعا میں مانگے کہ دعا کرتے رہیں کہ اور انشاءاللہ جب جنت ملے گی تو کوئی بھی جنت ملے، مأوا ملے، فردوس ملے، خلود ملے، عدن ملے، یہ ساری جنتیں ہیں. لیکن بس کوشش کریں کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں اور بردباری رکھیں. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر فرد کی گناہوں کو، لغزشوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا حقدار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چونکہ ہدایت دی اس لیے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں. باقی تیری رضا پر راضی ہیں، تو ہمیں جو بھی جنت دے دے. چلیے تو یہ ہو گیا جنت کے تعلق سے ہم فیہا خالدون. اب اس کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے، چونکہ میں نے ضروری باتیں، باقی اس پر بہت کچھ کہہ سکتے تھے، چونکہ یہ مشرکین اپنی سیادت، اپنی قیادت پر فخر کر رہے تھے اور تانے دے رہے تھے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس مراحل کو سوچو. یہ بیانات پہلے بھی ہو چکے ہیں مگر سنیے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا سلالتم من طین، مٹی کے خلاصے سے. دیکھیے کہیں ہے من ترابین یعنی مٹی سے، کہیں یہ تین کیسے کہتے ہیں جب اس میں پانی ملا ہو تو یہ کیچڑ ہو جاتا ہے، تو کیچڑ سے ہی اس کا پتلا بنانا آدم علیہ السلام کا. پھر سلسالین جب یہ کھنکھنا ہو گیا تو یہ مٹی کے جو مراحل ہیں. اور خلاصہ یعنی جانتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ، پھل کا نچوڑ، تو خلاصے سے ہم بنے ہیں. لیکن سنیے ثم جعلناہ نطفۃ، یہ جو بوند ہے نطفہ، ایک قرار مکین، ایک ایسے مکان میں اسے ہم نے قرار دیا، ٹھہرایا. یہ کون سا مکان ہے کہ جب بوند ٹپکایا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ رحم. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرار مکین. جانتے ہیں؟ ذرا سوچیں یہ کب کہا جا رہا ہے، کس وقت کہا جا رہا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب رحم میں رہتا ہے، یقین مانیے رحم مادر اتنا بڑا مضبوط قلعہ ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں. ہم میں سے ہر فرد 9 مہینے 7 مہینے رہ کر آیا ہے. اتنے مضبوط قلعے سے، اتنے مضبوط قلعے سے بچہ اندر پلا، پیدا ہونے تک کبھی اس نے اندر پیشاب کیا رحم مادر میں؟ کبھی پاخانہ کیا؟ یہی تو بات ہے کہ وہ سائنٹسٹ دنگ رہ گیا. اس نے پوچھا تھا اسلامی اسکالر سے کہ تم کہتے ہو جنت میں سب کھاتے پیتے رہیں گے اور پیشانہ پاخانہ نہیں. اس نے کہا کہ تم کیسے سائنٹسٹ ہو، تم اس قلعے میں سے آئے، کیا ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ پیشاب کرتا ہے یا کیا؟ تو 9 مہینے تک تم اس چھوٹے سے قلعے میں پیشاب پاخانہ کیے بغیر دنیا میں آئے، تو وہ تو اللہ کی جنت ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ انسان پریشان ہوتے ہیں، تکیے پر تکیہ کہ کہیں گر نہ جائے، ناموس یا وہ کیا نام ہے، مچھردانی، مچھر نہ کاٹے، پنکھے، اور نہ کیا کیا حفاظت کرتے ہیں. جب پیٹ میں تھا تو کچھ کیا؟ تو یہ ہے قرار مکین کی شرح میں سب بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا مضبوط قلعہ، کاش کہ ہم اس کی قدر کرتے رحم مادر کی. تو ہم نے تمہیں اس میں محفوظ رکھا. ثم خلقنا النطفۃ، پھر اس بوند کو علقہ، خون کا لوتھڑا. وہ کس میں تبدیل ہو گیا 40 دن کے بعد؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر گوشت کا ٹکڑا، بوٹیاں. 40-80 دن ہو گئے. فخلقنا المضغۃ عظام، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھیں. تو 4 اور پھر دوسری آیتوں میں ذکر ہے کہ جب 120 دن ہوتا ہے پھر روح پھونک دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے جو لوگ اسقاط کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 120 دن کے بعد روح آ جاتی ہے، وہ آپ کا بچہ قرار دیا جاتا ہے. قرار مکین میں آپ کا بچہ. ماں سے پوچھئے جہاں وہ حرکت کرنے لگا وہ آپ کا بچہ ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ 5 مہینے سے 6 مہینے سے گر گیا تو یہ مردہ نہیں، یہ بچہ ہے، یہ آپ کا بچہ ہے. تو اس پر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. بس ہمارے یہاں وہ مسائل ہیں کہ جب پیدا ہو تو آواز نکلے، تو بچہ آواز نہ نکلے تو مردہ اور دفن کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ بہرحال آج اس کا ذکر نہیں. بہرحال یاد رکھیے، خیال رکھیے گا اپنے اڑوس پڑوس میں. آپ بتائیے کہ جہاں وہ پیٹ میں حرکت کرنے لگا، روح پھونکنے لگی، وہ آپ کا بچہ ہے. نام رکھیے آپ کا بچہ، وہ قیامت میں انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا. یہاں بات چل رہی تھی کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے ایک ایسی شکل دی. دیکھیے کیا تھا؟ بوند تھا. اگر آپ دوربین سے دیکھیں تو خون کا لوتھڑا، بوٹی، ہڈی، اور جب نکلا ہے تو خوبصورت. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بابرکت ذات ہے، کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو یہ مراحل جو ہیں انہیں توجہ دلانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ سیادت قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ مسلمان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں، تو اپنے پیدائش کے مراحل پر غور کرو. پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ تمہاری سرداری، یہ تمہاری بادشاہت سب فنا ہونے والے ہو. میتون، مر جاؤ گے. پھر کہاں تمہارے باغات رہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھا لیے جاؤ گے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، کہیں سبع سماوات، کہیں سبع طباقہ. تو طرائق جمع کس کی؟ طریق. آپ جانتے ہیں طریق مدینہ، راستہ. تو یہ 7 آسمان بھی ہیں. بعضوں نے کہہ دیا کہ آسمان ہے، نہیں طریق بھی ہیں. ایسا کیسا؟ بھائی فرشتوں کتنی مخلوق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو آنے جانے کے لیے 7 راستے بنے ہوں، لہذا طریق سے نہ ہٹیے. طریق 7 راستے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب 7 آسمان ہے تو 7 آسمان میں جانے کے لیے 7 راستے. لہذا تفسیر میں گنجائش ہے کسی ایک چیز کو متعین کرنا اور اس پر شدت اختیار کرنا نہیں. طریق کے معنی راستے، اس کے معنی 7 آسمان اور 7 طبق. مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم خلق کے معنی مخلوق نہیں. یہ جو پیدائش ہے کہ جو مراحل ہیں رحم مادر میں، اس مضبوط قلعے میں، ہم کیا نہیں ہیں؟ بے خبر نہیں ہیں. دیکھیے غافل کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں. کئی جگہ پر اللہ کی صفت کے ساتھ غافل کا تذکرہ ہے. ہمارے اردو میں آپ کسی کو کہیں گے کہ غافل تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا نا جی. تو اس کا ترجمہ ایسا کریں، ہم بے خبر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم مخلوق کے ان مراحل سے بے خبر نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. بس اسی تعلق سے اس کو ختم کرتے ہیں. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا مناسب بقدر، تقدیر. تو ہم نے اسے زمین میں ٹھکانہ دیا پانی کو، اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں. اس آیت میں کیا سمجھنا ہے؟ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر سال پانی گرتا ہے. یہ ہر سال کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ ہر سال بارش آتی ہے. نہیں، یہ ہر سال کی بات نہیں ہو رہی. جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئی، ہم نے قیامت تک کے مخلوق کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی اتار دیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ پانی موجود ہے. وہی پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے پھر گرتا ہے. وہی پانی کیا اس کو کہتے ہیں؟ چل رہا ہے، روٹین. جی یہ اس کو ذہن میں رکھیے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات، کھجور، انگور اور بہت سارے میوے، اسی میں سے تم کھاتے ہو. بالکل واضح ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور دوسرے درخت جو طور سینا، جانتے ہیں کون سا؟ زیتون کا درخت. تنبت بالدہن، تنبت یعنی کیا؟ اگانا. تو اس کے معنی کیا کریں گے؟ با ہے نا، تیل کو لے کر اگتا ہے یا تیل کو نکالتا ہے. وہ درخت میں تیل ہے. سبگن، سالن ہے کھانے والوں کے لیے. بڑے فوائد ہیں یہ زیتون کے تیل کے، بڑے فائدے ہیں. آپ سالن میں کھائیے. جسے وہ کیا کہتے ہیں؟ السر میں جو پیٹ درد کرتا ہے نا، آپ زیتون کا تیل نہار منہ 2 چمچ اور سونے کے بعد 2 چمچ، ختم. کیونکہ السر کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، وہ اپنا جو میدا ہے اس کے اندر جو زخم ہوتے ہیں نا، اب وہ اندر ہوتے ہیں، اس میں تو میرے خیال سے کئی پردے ہیں، تو یہ اس میں جا کر پہنچتا ہے زیتون کا تیل اور پھر زیتون. تو یہ دوا بھی بتلا دیا، جسے بھی پیٹ میں درد ہو تو زیتون کا تیل استعمال کریں. چلیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. کہتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی عبرت کا درس ہے کہ ہم ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ پلاتے ہیں. کیا ہے وہ؟ دودھ پیٹوں میں سے نکلتا ہے. دوسری جگہ بین فرسن، یعنی گوبر اور خون، دمن و فرسن، گوبر اور کیا اس کو کہتے ہیں؟ لدھ. یہ جو مینگنیاں رہتی ہیں بکریوں کی یا اور خون، ان 2 کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی پورا ہو جائے ترجمہ. اور بہت سارے منافع اور بہت اسی میں سے تم کھاتے ہو. تو اس کو پورا کر کے وہ دودھ کا بات واضح کر رہا ہوں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
تو آپ ان مویشوں پر اٹھائے جاتے ہو، لدائے جاتے ہو، اور کشتیوں پر بھی، کشتی کا بھی ذکر ہوا. تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں کہ جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہو اور سوار بھی ہوتے ہو، کشتیوں بھی سوار بھی ہوتے ہو. اب یہ جو مسئلہ ہے مختصرا اشارہ کسان ہی جانتا ہے کہ جب وہ دودھ دھوتا ہے، دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون. اب جب وہ دودھ نکالتا ہے، اگر اسے پیشاب اور گوبر، اگر وہ یہ سمجھے اتنا بچنے کی کوشش کرے اس کے پیشاب اور گوبر سے، دودھ بھی نہیں نکال سکتا اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اس میں بڑی وسعت ہے. جو ہم سمجھتے ہیں یہ جو کھانے کے جو، دیکھیے انسان کی پیشاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو جانور ہم بکری ہے اور جو ہم دودھ دھوتے ہیں تو اس میں بڑی وسعت ہے. اگر وہ مینگنی اندر گر بھی گئی تو اسے نکال کر پھینک دیں. یعنی وہ ایسی نجس نہیں ہے جیسے عام طور پر ایک لوگوں کا تصور ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اس میں گنجائش ہے. پہلے لوگ گوبر کا، مکانات کا لیپ کرتے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اسی پر مصالحہ ڈال کر نماز پڑھتے تھے. بہرحال اس میں ایک مسئلہ ہے بڑا، چونکہ ہمارے یہاں ایک ہی مسلک پیش کیا جاتا ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. تو اس میں بڑی وسعت ہے. تو آج کا یہ جو بیان تھا مومنین سے، یہ یہاں تک ہو گیا، اور یہ قریش کو توجہ دلائی جا رہی تھی. اب آئندہ جو ہے پھر قصے ہیں، تو انشاءاللہ وقت سے پہلے حاضر رہنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. بس ہم دعا کے ساتھ کہ امت میں جو انتشار ہے اسے جو آمادہ کر کے ایک ہو جائیں. یہ جماعتیں، یہ مسلک پرستی، سارے مسلمان ہیں، بس اتفاق ہو. دیکھیے ہیں کچھ تضاد، تو وہ تضاد کو کنارے پر رکھیں، اور باقی سب ہم مل جل کر رہیں. تضاد کون سا ہے؟ شیعہ اور سنی، بس، اور کوئی تضاد نہیں. اور پھر سنیوں میں ایک علیحدہ ہوئے ہیں بریلوی، تو لیکن ان سے بھی ہم کوشش کریں ملنے کی. باقی ہم سب ایک ہیں. جو حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ سب ایک ہیں. تو دعا کریں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتفاق سے رکھے، متحد رہنے کی توفیق دے. ہر فرد، ہر جماعت کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ دوسرے سے نفرت اور اپنے آپ کو جنتی. یہ درست نہیں ہے. تو اللہ کی جانب سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ انہیں توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ کو اجازت ہے. جی جی جی. ہاں دیکھیے علماء میں اختلاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے، جیسے کہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے نا، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں تو کچھ گڑبڑی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب اس کے لیے جیسے کہ آج میں نے ایک وضو کا مسئلہ بیان کیا نا، تو اس کے لیے علماء کا تعاون ہے. اب یہ کہ آپ ساری حدیثیں پڑھ نہیں سکتے، عوام تو عوام ہے نا، لیکن یہ جو ذہن ہے کہ ہماری جماعت، پہلے تو ائمہ کا مسئلہ تھا، پہلے بس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اب دیکھو شیطان نے کیسے ورگلایا. اب یہ کہا ہو گیا، اب حنفی شافعی کو لوگ بھول گئے. اب کیا جماعتوں کے نام لے لوں. چلیے کیا ہے، جماعتیں ہیں. ابھی ہمارے یہاں جماعتیں چل رہے ہیں، جمعیت العلماء ہند، دارالعلوم دیوبند، یہ علیحدہ ہیں. پھر جماعت اسلامی، پھر تبلیغی جماعت، پھر تنظیم اسلامی، پھر سلفی اور جمعیت اہل حدیث، اور جماعت بریلوی بھی ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑتے. یہ جو ہماری جماعتیں ہیں انہیں چاہیے کہ سب ایک ہو جائیں بس. اب اختلافات ہیں. اختلافات کون سے ہیں؟ جو فقہ میں تھے، جو حنفیہ کا، شافعی کا، مالکی، حنبلی کا جو اختلاف تھا نا. اچھا یہ سلفی ہیں، ان کو کیوں سلفی کہتے ہیں؟ یہ فتویٰ دیتے ہیں مسلک حنبلی سے، لیکن اجتماع میں نہ حنبلی دیکھتے ہیں نہ کچھ. اللہ اکبر، وہ امام جیسی نماز پڑھائے گا. مجھے یاد ہے یہاں پر میں نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، سبوں نے ادا کی، شافعی. اس کے بعد حنبلی آئے، دعائے قنوت نہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی رفیدن کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی سنت پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ ہے سلف، اس کا نام ہے سلف. تو اب پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ چلیے آپ کے سامنے علماء حرمین ہیں، یہ کافی ہیں. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو آپ رجوع کیجئے کہ ان کا کیا مسلک ہے. تو بھی ہاں، سلف کے معنی کیا؟
سلف کسے کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو میرے زمانے کے یعنی کون؟ صحابہ، اور دوسرے نمبر پر جو صحابہ پر کو دیکھ کر تابعین اور تبع تابعین، یہاں تک کہ لوگوں میں فساد نہیں تھا۔ تو آپ ان کو چیک کریں۔ اب ہمارے لیے صحابہ کا، لیکن آج لوگ صحابہ کو ہی نہیں مان رہے، دوسرے انداز میں، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، دوسرے انداز سے، اور کہتے ہیں ہم سلفی ہیں۔ تو سلفی کہنے سے سلفی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ شافی کہنے سے شافی نہیں ہوتا، حنفی کہنے سے حنفی نہیں ہوتا۔ چلے میں کہتا ہوں آپ کو، مان لیجئے کہ مجھے حنفی، میں کٹر حنفی ہوں، ایک سمجھانے کے لیے، چونکہ میں 10 سال حنفی مدرسے میں پڑھا، میں کٹر حنفی ہوں، آپ نہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو جب حدیث میرے سامنے آئی تھی تو میں حدیث کو قبول کرتا ہوں۔ بتائیے کٹر حنفی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہے؟ یعنی حدیث پر بھی عمل کیا، تو آپ حدیث پر عمل کیجئے۔ آپ شافی رہیے، امام شافی نے بھی یہی فرمایا کہ اب دعائے قنوت، میں جہاں جاتا ہوں دعائے قنوت ہو یا نہ ہو، تو شافی ہوں لیکن کٹر شافی، میری نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو امام شافی نے کیا فرمایا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ تو کٹر حنبلی بھی ہوں، کٹر مالکی بھی ہوں، اور کٹر حنفی بھی اور شافی بھی۔ کیوں؟ سمجھ رہے نا؟ نہیں تو پھر غلط محفوظ نہ ہو۔ نہیں تو میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ میں فارغ نہیں ہوں، میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں، تو بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ مولوی نے اس کو کیسے بٹھا دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے۔ تو سلفی کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں جی۔ اور کچھ پوچھیے۔ ہاں، سلف صالحین نیک لوگ، چونکہ سلف میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حرم میں ہم آتے ہیں تو لوگ عمرہ کرتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ مکے کے لوگ پڑھتے ہیں، تو ارے مکے میں ابو جہل بھی تھا، تو ابو جہل سلف صالحین میں نہیں آتا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ ابو جہل بھی مکے کے تھے نا، تو سلف صالحین سے یہ مراد ہے، یعنی جو مومنین ہیں یہ مراد ہے سلف صالحین۔ تو میں چلیے کچھ کہیے۔ ایک ان لوگوں نے وہ بتا دیا کہ یہ لوگ سلفی ہیں، ہاں، یہ کیا پھر ان کو جماعت بنا دی؟ نہیں، یہ آج کل کی سلفی جماعت بن گئی نا، یہ جماعت بن گئی۔ دیکھیے، میں ہر جماعت کو میں دعا کرتا ہوں، چونکہ ہر جماعت میں جاتا ہوں، مجھے بلاتے ہیں، میرے لیکچرز ہوتے ہیں الحمدللہ، تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، جماعت اسلام والے بھی بلاتے ہیں، چونکہ میرے میں یہی چیز ہے۔ وہ مجھے پوچھتے ہیں، میں نے کہا میرا دل نہیں لگتا، لیکن میں وہاں ان کے مطابق میں بیان دیتا ہوں۔ تو یہ سلفی میں بھی، سلفی کون؟ حرمین کے علماء جو ہیں یہ سلفی ہیں، یہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ کبھی بھی، یعنی اس کے اندر اتنی سنجیدگی ہے، لیکن ہمارے یہاں سلفی نہیں ہے، وہ خالی کہتے ہیں ہم سلفی، ان میں شدت ہے۔ جیسے کہ آج میں جو میں نے وضو کا مسئلہ بتایا نا، یہ سلفی نہیں ہو سکتے۔ سلفی کا مطلب کیا ہے؟ سلف صالحین کا مطلب کہ آپ کو تشویش میں ڈالیں، چلیے کسی کا، سب عورتیں پریشان ہیں کہ وہ نمازیں ان کی گئی، تو خیال میں رکھیے، چونکہ یہ زمانہ کیسا ہے کہ معلومات نہیں ہے اور پڑھائی نہیں ہے، اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم چو دیگر نیست، کہ ہم جیسا کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو سنجیدگی اختیار کریں۔ مجھے وہ آیتیں اور جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ تبھی فرماتے تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ، ہم نے تمہیں پاکیزہ بنایا، اس کو یاد رکھیں۔ ہمیں جو معلوم ہے اللہ نے دیا، اچھا اب بھی ہم میں خامیاں ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ چاہے کوئی سلفی ہو، خامیاں ہیں، اہل حدیث ہو، خامیاں ہیں، شافی ہو، خامیاں ہیں، حنفی ہو، خامیاں ہیں، چونکہ وہ مطلب نہیں سمجھ سکے۔ جیسے کہ امام شافی کا وہ دعا کا، نیت کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکے۔ آپ غور کریں کتنے پریشان ہیں کہ اگر آپ نے نیت کی ہاتھ دھوتے وقت تو فتویٰ ہے کہ وہ آپ کا وضو نہیں ہوا، چونکہ فرض کے وقت نیت کرنی چاہے۔ بتائیے خامی ہے کہ نہیں؟ تو ہر اس میں خامی، بس سمجھانے والے چاہیے۔ تو ہم تو عام کرتے ہیں کہ آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہم پہ لیبل چڑھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ، اہل حق جو ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ چلیے اور کچھ۔ ہاں، یہ بات ان کی جو ہے نا، اب وقت دیکھیے جی، ماشاء اللہ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں یہ بات کبھی سمجھانا بھی چاہتا تھا۔ دیکھیے غور سے سنیے،
جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ اختلاف ان میں کیوں ہوا ہے نا، اور آج بھی ہے. آپ یقین مانیے، غور سے سنیے، ان کا اختلاف کیا تھا عائشہ صدیقہ اور امیر معاویہ اور حضرت علی. ان کا جو اختلاف تھا وہ کفر کا کلمہ ان کے پاس نہیں تھا، کفریہ اختلاف نہیں تھا. وہ ہر ایک کو مسلمان جانتے تھے. امیر معاویہ نے حضرت علی کا کبھی انکار نہیں کیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ان کی ایک شرط تھی، چونکہ امیر معاویہ حاکم تھے، حضرت علی خلیفہ ہو چکے تھے. ان کا کہنا تھا، عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ میں تھی، آپ ان قاتلوں کو پکڑ لیجئے عثمان غنی کے، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں. یہ تھی بیعت. لوگوں نے خلیفہ بنانا شروع کر دیے. جس نے بیعت نہیں کیا وہ مخالف ہوا خلیفے کا. مگر حضرت امیر معاویہ اس درجے میں نہیں تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ دین میں اختلاف نہیں. ہاں، کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے. آج آپ کو ایسے ملیں گے تبلیغی جماعت کافر ہے نا، لوگ موجود ہیں، نام بتاؤں گا، نام سے بتاؤں گا. تبلیغی جماعت کو کافر، گمراہ، ہم جنتی. ان میں یہ چیز نہیں تھی. عائشہ صدیقہ علی کو بھی جنتی سمجھتی تھی، اس امیر معاویہ بھی، ہر ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے تھے. رات میں بیٹھتے تھے اور دن میں ان کے وہ مسئلہ تھا. اب یہ ان کا اجتہاد تھا. یہ کہتے تھے کہ ان کو پکڑیے، ہم بیعت کرتے ہیں. اور عائشہ صدیقہ بھی ان کے ساتھ تھی. بعد میں انہوں نے بیان کیا، کاش کہ میں میدان میں نہیں جاتی. مگر کسی نے کس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. یہ آج جو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں نا، سمجھ جائے کہ یہاں کچھ بات گڑبڑی ہے. کفر کا فتویٰ نہ دیجیے، گمراہ نہ کہیے. دیکھیے سب میں خامیاں ہیں. آپ رہے نہیں نا، آپ رہیے. میں 5 سال ہر جماعت میں رہا ہوں. ہر جماعت، جو تبلیغی جماعت میں خامیاں ہیں وہی اہل حدیث میں ہے. کیا سنتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ اہل حدیث آتش فشاں، تبلیغی خاموش فشاں. جانتے ہیں آتش فشاں، خاموش فشاں؟ ہاں، تبلیغی جماعت خاموش، اہلاً و سہلاً، مرحبا، آئیے. پھر پیچھے کوئی بھی ان کا یعنی منکر کی بات کرنا منع ہے، مگر ٹیلی فون پہ وہی منکر باتیں. یہ مولوی ہو کر بھی اہل حدیث ہے، مولوی ہو کر بھی جماعت اسلام میں ہے، اور نہ جماعت اسلامی ہے. بس تو منکر کو نہ چھیڑو مگر آپ برائیاں کرو. اس کا نام کیا؟ خاموش فشاں. اچھا، علی اس کو میں نے کیا کہا؟ آتش فشاں. وہ جب آئیں گے، جب بیٹھتے ہیں نا، تو ان کے ایسے تیور آنکھیں اس کا ترجمہ کرتی ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، اس نے تو ابھی تک کسی کو کفر کہا ہی نہیں. ربانی کی طرح نہ جماعت اسلامی کو کفر کہا. جماعت اسلامی کو شیعہ سے بدتر. کیا؟ شیعہ سے بدتر. ایسا کہنے والا سلفی ہو سکتا ہے تو نہ ان کو گالی دیا. ہمارے ایک صاحب گئے ربانی کے بیان میں، اڑ گئے، بولے کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، مودودی، دارالعلوم دیوبند، سب کو. تو بیچارے بھاگ گئے، بولے انہوں نے کالا چشمہ لگایا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے حرکتیں. اس سے بہتر، اچھا آپ دیکھیے بریلی والوں کا بیان دیکھیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ خاموش فشاں اور آتش فشاں، یہ یاد رکھیے گا. اچھا، بریلی والوں کے جو بیان شروع ہوتے ہیں وہ کیسے کہ شیطانی باتیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی ہدایت ملتی ہے. دیکھیے بریلی والوں مفتی تھے. دیکھیے اگر آپ یکجہتی سے، سنجیدگی سے رہیں، تو انہوں نے جب کفر کا فتویٰ کیا تو انہی کا ایک شخص کھڑا ہوا کہ حضور ادب و احترام کے ساتھ آپ نے جس بنا پر دارالعلوم دیوبند کو، اشرفی تھانوی کو کافر کہا، اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہیں. کیا کہا؟ تو بولے کہاں لکھا ہے؟ بولے ان کی کتاب میں ایسا ہے، ایسا، اس عقیدے کے وہ مالک نہیں ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ہدایت دی. بولے ٹھیک ہے کتابیں لے آئیے. وہاں انہوں نے گالی گلوچ نہیں کی، ان کی تفسیر لا کر ان کو دے دیے. 15 دن کے بعد آئے اسی مجلس میں، کہے کہ میری غلطی ہو گئی، میں اپنے بات کو واپس لیتا ہوں. اللہ کے یہاں جواب دینے، وہ کافر نہیں، وہ اولیاء ہیں. جو ان کو کافر کہے وہ کافر ہے. ہوا؟ کتاب موجود ہے، نام ہے دھماکہ. کر دیا نا دھماکہ، لے لیجیے دھماکہ، یہی ملے گا اس میں. انہوں نے فتوے شائع کر دیے، بولے ان کے اوپر جادو چل گیا. تو یہ حالت ہے. بہرحال دعا کریں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اور کافی ہے اتنا. چلیے تقریباً ایک ہی ہے. نہیں وہ کچھ ہیں بس، یہ کیوں کافر کہتے ہیں تبلیغی جماعت کو؟ نہیں کہنا چاہے نا کافر، نہیں کہنا چاہے. تو خاموش فشاں، آتش فشاں.